تو اس لیے بار بار ضرورت ہے اس کو سننے اور سنانے کی کہ اللہ نے اس امت کو یہ منصب دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بھلائی کی بات کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، صلہ مجھ سے لیتے ہو، تؤمنون باللہ، صلہ مجھ سے لیتے ہو، اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہر مسلمان کے ذمہ دعوت ہے، عمل کرے یا نہ کرے۔ آج پھر اس کو دہرا رہا ہوں کہ عمل کرے یا نہ کرے، اوروں کو دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں کہا میری تم پہ لعنت ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسیٰ ابن مریم، اے داود، اے عیسیٰ، ان پر لعنت بھیجو۔ کتنا سخت اللہ کا فرمان ہے۔ اچھا کیوں؟ کس لیے؟ اللہ نے دو جرم بتائے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بہت نافرمان ہو چکے ہیں، بہت نافرمان ہو چکے ہیں۔ ایک اس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت۔ دوسرا کیا ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو گناہ خود کر رہے ہوتے ہیں اس سے اوروں کو نہیں روکتے۔ کانوا لا یتناہون، نہیں روکتے تھے، عن منکر، اس گناہ سے، فعلوہ، جسے وہ خود کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی نافرمانی بھی کر رہا ہے تو کسی کو اگر دیکھتا ہے نافرمانی کرتے تو اسے سمجھانا اس کے ذمے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ کم وقت خود تو برائی کر رہا تھا تو کسی کو روکتا تو صحیح۔ دونوں ہی کام نہیں کیے، نہ خود چھوڑا نہ کسی اور کو روکا۔ تو بھائیو، حرکت کرتے رہنا، اس حرکت میں بڑی طاقت ہے۔ اب لوگوں نے حرکت کی، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر آئے، اللہ نے آپ کو روزگار دے دیا، باعزت روزگار دے دیا۔ تو بھائیو، اللہ کے دین کے لیے حرکت کرتے رہنا، عمل بھی آ جائے گا انشاءاللہ، ایک دن دیکھو گے زندگی بدلے گی۔ ہمارے بزرگ تھے، ساتھی فوت ہو گئے، تو ان کا بیٹا پی آئی اے میں کیپٹن تھا، جہاز اڑاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کر۔ کہا ابا فرصت نہیں ملتی، بہت کام ہوتے۔ کہا اچھا چلو نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا کر، 5 نمازیں ہیں، 5 دفعہ دعوت دے دیا کر۔ وہ کہنے لگا میں دعوت دوں؟ خود تو میں پڑھتا نہیں، دوسرے کو کیسے دعوت دوں؟ کہا بیٹا ایک تو میری مان لے، نماز کا انکار کیا ہے تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کہ بھائی نماز پڑھا کرو۔ کہا چلو یہ تو آسان ہے، میں کہہ دوں گا۔ تو اس نے اپنے ابا کی بات مان لی، ہر نماز پہ 1-2 کو کہہ دیتا بھائی نماز پڑھا کرو۔ اس کے والد فوج میں جرنیل تھے، یہ کیپٹن تھا، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ 6 مہینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو دیکھا تو انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے پھنسا دیا۔ وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا تو میرے اپنے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے، خود تو پڑھتا نہیں۔ کہا اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا۔ پھر ایک دن شیو کرنے لگا، شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے۔ تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی، میں داڑھی بھی رکھ لی۔ تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا، ہم فرشتے نہیں بن سکتے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق ہے، بہت۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟